اسلامی گھرانہ تعمیر کرنے کے لیے وہ کون سے بنیادی اصول اور ضوابط ہیں کہ جن کا خیال ہر فرد کو اپنے گھر کی ایک اسلامی تعمیر کے لیے جو ہے وہ رکھنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ ہیں بلا شک، ان مصائب سے بچنے کے لیے بے شک، اور زندگی میں رونق اور خوشیاں لانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا پیغام آئے جس کا دین تمہیں پسند ہے، بالکل، دین سے مراد اس انسان کا خالق سے تعلق خوبصورت ہے۔ اگر اس معیار کو چھوڑا گیا، دین اور اخلاق، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں فساد آئے گا۔ لیکن ساتھ ہی شریعت نے یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا ساری کی ساری معلومات ہے، لیکن سب سے مہنگی چیز اگر دنیا کے معلومات میں سے ہے تو وہ نیک اور صالحہ عورت۔ یہ فرمائیے گا کہ لڑکا بھی ایک نیا گھر آباد کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ماں باپ کا بوجھ بھی ہے، اگر بہنیں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ان کے ساتھ بھی اس نے رہنا ہے، پھر اس نے اپنی ایک نئی آنے والی جو ازدواجی زندگی ہے بیوی کو بھی اس کا مقام دینا ہے، اس سارے کو مینیج کرنے میں ایک لڑکے کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہاں بھی میں تعبیر کی اصلاح کرنا چاہوں گا کہ اس پہ والدین کا بوجھ ہے۔ جی، یہ وہ اثر راز ہے جس سے انسان فلاپ ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ جب بیوی کہے کہ اچھا آپ پہ والدین کا بھی بوجھ ہے، بہن بھائیوں کی شادی بھی کرنی ہے، تو یہ بوجھ تو کبھی نہیں اترے نا۔ بالکل، اگر وہ سمجھے کہ یہ میری شرعاً ذمہ داری ہے، سبحان اللہ، یعنی اسے بوجھ نہ سمجھے۔ مرد کو یہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف دنیا میں ہی میری بیوی نہیں، جنت میں بھی بیوی۔ سبحان، آن کرے۔ فرمائیے گا کہ کوئی پرسکون اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے کوئی عورت کے لیے آپ کیا مشورہ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ عورت کو کون سے ایسے اصول، ضوابط یا اخلاق اپنانے چاہیے کہ جس سے اس کا ایک بہترین گھرانہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکے؟ اس کے جواب میں تو بہت حکماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر عورت اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے تو اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مرد حضرات کے لیے کون سے وہ سنہری امور ہیں جن کو اگر وہ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو وہ خود بھی پرسکون ہو جائیں اور ان کا گھرانہ بھی ایک مثالی گھرانہ بن جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں نہ تو کوئی متقی پیدا ہوا نہ ہو سکے۔ بالکل۔ لیکن آپ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، کیا آپ کہتے تھے قومی یا عائشہ، کیا بات، عائشہ تم بھی اٹھو۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ آپ آواز دیتے تھے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو بھی اٹھائیں، لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ جب تک میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ جو زندگی کا ایک تعلق بنایا ہے نکاح کے ساتھ، یہ یہاں نہیں، یہ جنت میں بھی ساتھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہہ رہے تھے کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہیں عائشہ، بلکہ روایت کے الفاظ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ فرماتے انہو یہون علی سکرات الموت، سلسلہ صحیحہ کی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کی سختیاں میرے لیے آسان ہو رہی ہیں کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی۔